شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الحمد لله والصلاة لأهلها اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 5ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ 5ویں پارے کے شروع سے اسی بحث کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان محرمات کے سوا دوسری عورتوں سے تمہارا نکاح حلال ہے، بشرطے کہ جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر ادا کر دیا کرو۔ اس کے بعد 5ویں پارے میں دیگر مضامین کو ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا جو مضمون ہے وہ گھر کے نظام کے حوالے سے ہے۔ تیسرے رکوع میں گھر کے نظام کو درست کرنے کے لیے چند بنیادی ہدایات بتائی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ گھر میں حاکمیت اور ذمہ دار ہونے کا درجہ صرف مرد کو حاصل ہے، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار اور افتراق سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سربراہی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دیا گیا ہے، بلکہ اس کا باہمی تعلق رائی اور رعیت کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو دوسری ہدایت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت اگڑ مزاج، نافرمان اور سرکش ہو تو اسے رائے راست پہ لانے کے لیے 3 تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ پہلی تدبیر یہ کہ اسے سمجھایا جائے کہ سرکشی کے برے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اگر وہ واعظ و نصیحت پہ عمل نہ کرے تو دوسری تدبیر یہ اختیار کی جائے کہ اسے اس کا بستر الگ کر دیا جائے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، اور اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو انتہائی اقدام کے طور پر اگر اس کی سرکشی کو روکنے کے لیے اس کی پٹائی لگانا اگر مناسب ہو تو اس کی پٹائی لگائی جائے۔ گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدبیر بتانے کے بعد 5ویں رکوع میں اجتماعی زندگی کی درستگی اور ہر چیز اور ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ احسان کی بنیاد باہمی خیر خواہی، امانت، عدل اور رحم دلی پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام حق، عدل اور مساوات کا دین ہے، اور وہ ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ کافر کے حقوق بھی غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے جسے مفسرین نے 6 رکوع کی بعض آیات کے شان نزول کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان اور یہودی کا مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا تو منافق نے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس پر منافقین نے بڑا شور و غوغا کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ اپنی نیت خالص رکھیں اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جنگ کریں۔ پھر بڑے جذباتی انداز میں انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد نہیں کرتے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے مرد، خواتین اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بھیج۔ چونکہ عام طور پر موت کے خوف سے جہاد کے میدان میں نکلنا ایک بڑی رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ موت تمہیں کہیں بھی آ سکتی ہے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، گھر میں بھی، اور اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو تو وہاں پہ بھی موت تمہیں آئے گی۔ نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے اور نہ گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ جہاد و قتال کی ترغیب کے بعد مسلمانوں کو منافقین کی تدبیروں اور سازشوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ وہ سنگ دل گروہ ہے کہ جس نے اسلام کا جامہ زیب تن کر کے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ مدینہ منورہ میں جو پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی اس کے خلاف سازشیں کرنے والا یہی گروہ پیش تھا۔ مسلمان ان بدنصیبوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں متردد تھے کہ سورہ نساء کا وہ حصہ نازل ہو گیا جس میں ان کی ذلت آمیز حرکتوں، خفیہ منصوبہ بندیوں، بغض و حسد پر مبنی کارروائیوں کا پول کھول دیا گیا، اور ان کے بارے میں یہ واضح فیصلہ سنا دیا گیا کہ
کہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان ایک حد فاصل قائم ہو جائے اور مسلمان منافقوں کے بارے میں یک زباں ہو جائیں اور ان کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ اس کے بعد ان کی حقیقت سے پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود کافر ہیں تمہیں بھی کافر بنا دیں، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ، بس ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر دیں۔ بس اگر وہ اعراض کریں تو انہیں پکڑو، جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کر دو اور کسی کو رفیق اور مددگار نہ ٹھہراؤ۔ 10ویں رکوع میں مومن کے قتل عمد کی سزا بتائی گئی ہے اور اس کے لیے انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے۔ قتل عمد کی سزا بتانے کے بعد دوبارہ جہاد کی اہمیت، مجاہدین کی فضیلت واضح طور پہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو بار بار جہاد کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اگر امت جہاد سے کنارہ کشی اختیار کر لے تو اسے ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ہجرت بھی جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ چنانچہ 11ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ جو شخص قدرت کے باوجود دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرے گا، اگر اسے اسی حالت میں موت آ جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیونکہ ہجرت اور جہاد میں خوف اور خطر کا سامنا ہوتا ہے، اسی لیے اگلے رکوع میں صلاۃ الخوف اور صلاۃ مسافر کا ذکر ہے۔ 13ویں رکوع میں اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد یہودی پر بہتان لگا دیا اور اس نے اور اس کے اقربا نے اپنی چکنی چپٹی باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کر لیا۔ قریب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ سنا دیتے۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی وکالت کرنے سے منع کر دیا۔ یہ آیت اور یہ واقعہ عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کے تنازع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان مسلمان کی طرف ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف تنبیہ کی گئی بلکہ اس تنبیہ کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ ان آیات کے نزول کے بعد یہ شخص جس نے چوری کی مکہ بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔ اس لیے 15ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کفر اور شرک ہے۔ جس کا کفر اور شرک پر انتقال ہو گیا اس کی مغفرت کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد متعدد آیات میں انسان کی سرکشی کے سبب بتائے گئے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور وہ اس کی ہدایت کے راستے پہ بہت دور تک لے جاتا ہے۔ اس کے بعد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہے اور یہ کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ان کے راستے کی اتباع کرے گا۔ 16ویں رکوع میں دوبارہ عورتوں کا تذکرہ ہے جس میں ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا ہے اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے، صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ 5ویں پارے کے آخری رکوع میں دوبارہ منافقین کی مذمت اور ان پر سخت ترین عذاب کی وعیدیں سنائی گئی۔ یوں 5ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔